الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعہ من ساعۃ اللیل والنہار ولیًا وحافظًا وقائدًا وناصرًا ودلیلًا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعاً وتمتعہ فیہا طویلا یا رب محمد وآل محمد صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجک میں آل محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد 12ویں آقا دی آمد واسطے بلند صلوات پڑھ اب تھوڑا ایک بیس دیو تھوڑا جیا آواز صحاب نہ ایکو نا بیس دیو تھوڑا تے آواز زیادہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے صلوات اچھی آواز ہے اگر محسوس نہ فرماؤ اپنے مرحومین بالخصوص بانیان ذکر دے جتنا مرحومین اس دنیا تو ٹر گئے انہاں دے ارواح دی تسکین واسطے ہی کا صلوات پڑھو بلند آواز میں نعرہ تکبیر بیدار ہو کے نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت یزیدیت اہل بیت دشمنات لعنت مخدومہ کائنات دے قاتلات لعنت درود بلند آواز نال تلاوت دعا ہے وارث زمانہ بانیان مجلس سامعین مجلس اور ذاکرین مجلس دی نوکری اپنی دربار اچ قبول فرما جتنے مومنین و مومنات ذکر پاک تشریف فرما ہو انہی ذکر دا صدقہ مالک توارے نیک حاجات پورے فرما دے اپنی دعائیں دی قبولیت واسطے اچھی آواز نال صلوات پڑھ کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں بھائی دے حکم دی تعمیل جناب دی زیارت نصیب چھائی ذکر شبیر دے حوالے نال وقت ذرا اوکھا جیاں ہے جو این موسم میں ساون بدرے چنا دوپہریں والی روٹی کھاون دے بعد بندے کو نیندر آوے دی تھے میں محسوس کرنے دا پیا جو کافی سارے یا علی ان جڑے مجمع نوجوانی ان آسرا گھن کے باہن انہاں دے بزرگاں کو بندہ کیا آکھے اور تمہاری توجہ میرے پاس ہوئے تا کوئی لمبی چوڑی مجلس نہیں ڈھیر سارا سفر کرنا ہے بھائی دے حکم دی تعمیل بیدار ہو کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو مل کے ذکر دا آغاز والد مرحوم شاعر آل عمران جناب خادم حسین آصفی صاحب دیاں لکھیوں یا 4:17 تو کرنا چاہتا بزرگ چہرے تشریف فرماؤ مالک تواریاں ڈیوٹیاں قبول فرماوے مالک تواڈے جوانہ دی زندگی دراز فرماوے میرے پاس لکھا ہے میڈا رب موت تو پہلے میری جاگیر میں کونڈے والد مرحوم دیا لکھے ہوئے 4:17 تو ذکر دا آغاز ہے انہاں ہتھاں دی خیر ہوئے میڈا رب موت تو پہلے میری جاگیر میں کونڈے اے خواہش ہے نا تے ہر بندہ انسانی فطرت ہے جنہ کوئی بندہ موت دے قریب تھی دے تو ہر بندہ اپنے عزیز و اقارب کو اپنی خواہشات دا اظہار کریں دے
میرے والد مرحوم نے کہیں عام بندے دے سامنے نہیں ان خالق اکبر دے سامنے اپنی خواہش ظاہر کی تھی انہاں کہا میڈا رب موت تو پہلے میڈی جاگیر میں کوڑے جرے پیچھا بیٹھے ہو تواری خاطر ایک بار وقت پیادا میڈا رب موت تو پہلے میڈی جاگیر میں کوڑے تو سب کچھ کول رکھ چا بس میڈا شبیر میں کوڑے انہاں ہتھا دی خیر بلند ہو من حیدری سبحان اللہ جی زندگی ہو میں سلامت ہو انہاں ہتھا دی خیر ہوئے تواری زندگی ہوئے مالک تو سلامت رکھے جوانی نصیب ہوئی میڈا رب موت تو پہلے میڈی جاگیر میں کونڈے تو سب کچھ کول رکھ چا بس میڈا شبیر میں کونڈے قبر وچ کوئی ملک آوے نہ آوے کوئی ضرورت نہیں جدا چہرہ ہے تیمہ گو دی تصویر میں کونڈے ہاتھ اچھے سونے لگ دینا حیدری جی زندگی ہوں میں جی حق ادا کر چھوڑا وے مالک تو سلامت رکھے اچھا تُسا ایڈیاں سونیاں اے 4-17 سونیاں خوش آمد نہیں مولا دی قسم ہے جتھا تُسا جائے سامعین مل ونجن میں سلام پیش کریں دا انہا چٹی ڈاڑھی آلے بزرگاں کو جنہ دے چٹیاں ڈاڑھیاں انتے ہاتھ ہوائچ بلاندن سلام ہے تے 4-17 ایڈا سونا سونا وے اندے اجارچ میں بزرگوں توارے حوالے پیا کریں دا آج فی صاحبہ دینا دیان جو واقف نہیں ادب دا او کلم پکڑے تا کیوں پکڑے او بھئی جیڑا بندہ مجلس سنتا ہے نا تیری زندگی ہوئے او آخر تے جرے جی ہاتھ پلاندن میں سلام پیش کریں دا میرے پاس دکھا ہے او آدھر آنے آنا جو بے ادب دا کوئی حق نہیں بندا جو او کلم ہاتھ پا کے کلم پلید کرے ہیں اے موتی ٹکیو ہے اے رسے وٹیو ہے نہیں مالک درجات بلندن مزید بلند فرماوے فردوسی پاکستان بابا نظر حسین ارشاد جھنڈیر کیسے لوگ مدہ خان آل محمد ذکر حسین کر کے کینی عظیم ہستیاں ٹر گئی ہیں انہاں دی دعا دے اثر دا نام ہے خادم حسین آسفی اتنا عظیم ہستی آسفی صاحب آدھے راندے ہیں وہ شاعر نہیں شاعر جڑا ہووے بے استادہ آسفی صاحب نے اپنی زندگی دے آخری ایام باب نظر حسین ارشاد مالک انہاں دے درجات بلند فرما انہاں دی خدمت شکر پیش کی تھی شاعری دی تے 4-17 لکھوں نے او شاعر نہیں شاعر جیڑا ہووے بے استادہ چاندھا ہم استاد ملے کوئی میں کو سدھا سادہ اگر اتھا ہی سرائے کی نہ سنے بنیا دے بعد ملک کتھا پڑھا او شاعر نہیں شاعر جیڑا ہووے بے استادہ چاندھا ہم استاد ملے کوئی میں کو سدھا سادہ پھر دی نظر میڈی ون نظر جھنڈیر تے پئیے ذہن بلند ہو پھر دی نظر میڈی ون نظر جھنڈیر تے پئیے میں ڈٹھے کچی کلھی دے وچ ادب دا اے شہزادہ تیری زندگی ہو جی بزرگ تو انہاں دیا لکھوں ہے 4-17 سونے دیا جا رہے جو واقف نہیں ادب دا او کلم پکڑے تو کیوں پکڑے سارے متوجہ بیٹھے ہو انہیں ہکڑو دانے ہیں جنہ کو انہیں 4-17 میں جگہ گنسا جو واقف نہیں ادب دا او کلم پکڑے تو کیوں پکڑے جندہ ہاتھ نجس ہوئے او علم پکڑے تو کیوں پکڑے ہاتھا دکھائے روے ذہن بلند کرا ہے اگلے 17 تے مولا دی قسم ہے تو آپ کو دعا پیا رہنا ہے تے ہر بندے دے دل تو دعا گھننی ہے جو واقف نہیں ادب دا او کلم پکڑے تا کیوں پکڑے جو واقف نہیں ادب دا او کلم آؤ بسم اللہ کی بلا جو واقف نہیں ادب دا او کلم پکڑے تا کیوں پکڑے جدہ ہاتھ نجس ہوئے او علم پکڑے تا کیوں پکڑے ادب ایک ضابطہ ہے رائے جے جنت دے وچ خادم ادیب ہو کے بیت پاندے قدم پکڑے تا کیوں پکڑے ہاتھ بلاد مل کے حیدری
سلامت ہو قصیدہ پیش خدمت بغیر کہیں تمہید و تشریح ہے، کیونکہ میرے بعد ایک اہل علم ہستی جناب قبلہ عسکری الہدایت صاحب اے او عالم دین تشریف فرمائے، انہاں دے والد صاحب تک کم و بیش کوئی 11 تو 12 سال ساڑھے کول جتوئی پیش نماز رہی ہے۔ میں دلوں قدر کریں دا خوش آمد نہیں، کم و بیش 12 سال سارے کول پیش نماز رہی ہیں جتوئی شہر ہے۔ تے والد مرحوم دے کلام دا لکھو ہے قصیدہ جناب دی خدمت پیش کریں نا، تشریح کرا تا وقت کوئی نہیں، تے ایڈے ذہین لوگ ہیں تشریح وقت ضائع کرنا بنتا ہی نہیں۔ میں ترائے لفظہ دا سارا منظر تیرے ذہن چاہ بجنے، فتح مکہ، محمد دی مہر، علی سوار زندگی یہ ترائے گلہ ذہن اجرا، فتح مکہ دا موقع ذہن اجرا، محمد دی او مہر جتھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہے، او ذہن رکھ ہیں سلطان الاولیاء والد حسنین سرکار علی علیہ السلام، سرکار محمد مصطفیٰ نے جنہیں تاریخی لفظ میرے پاس لکھا ہے، میں قصیدے دے بالکل قریب آ گیا۔ سرکار نے بٹھا جو خانہ کعبہ 360 بت، یا علی میرا دل پہ آدھے آج کعبے کو بتوں تو پاک کر چھوڑا، علی آدھے مولا حکم کر، تیری پرورش دا صدقہ، تیری پرورش دا صدقہ میں کو اللہ نے اتنا طاقت عطا کیتی ہے، اگر میں علی اشارہ کرا تو لتھا یا سورج واپس والا دے، میں اشارہ کرا چاندو ٹکڑے تھی ویندہ ہے، ستارے دی چال میں انگلی دے اشارے نال تبدیل کر گھندہ، مولا حکم کرو، میں اشارہ کریں نا سارے بت رٹ کے زمین تے آپ حسن، نبی مسکرا کے فرمیندہ نا یا علی میرا دل پیہا دے، آج تو میرے مونڈھے تے چاڑ کے بت بھانتا کہ دنیا لے تیری عظمت دیکھے، پتہ لگے کائنات کو، پتہ لگے کائنات کو جو علی کس عزت و عظمت دا مالک ہے۔ نبی دی مہر علی بادشاہ سہار چٹا نہیں بت پہ بھنیندن، پڑھے لکھے لوگ بیٹھے ہو، بت ایک دفعہ پہلے بھی بھنے گئے ہم، پڑھنا بت بھننا لہائی ابراہیم علیہ السلام، جائے رات کو بت بھنے دنیا تو لک کے تے سویرے گال تھئی جو بت کائیں بھنن جناب ابراہیم وہ سارے بت بھنیندہ آیا تو وہ کوہاڑا جڑا آئی نا وہ وڈے بت دے مونڈھے تے چا رکھا، تو انہیں آکھے کہیں سارے خدا بھنن بت کہیں بھنن، ابراہیم آکھے جائیں دے کول آلہ قتلے ان دے کولو پوچھو، حیران تھی گئے جو بت نہ بول سکتا ہے نہ چول سکتا ہے، وہ جڑا نہ بول سکے تو نہ حل چول سکے وہ کو بوتا دیں، انہاں کہ ابراہیم نہ بول سکتا ہے، ابراہیم نہ بول سکتا ہے نہ حل چول سکتا ہے، بت کی میں بھان سکتا ہے، کیا بات ہے توحید جس انداز نال ان گھرانے منوائیے جنہوں آکھر نہ حل چول سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، یہ بات بت کی میں بھان سکتا ہے۔ ابراہیم دے چہرے تے مسکراہٹ آئی، انہاں دے پاسے دیکھ کیا دن یہ تو منے دیو نہ حل سکتا ہے نہ بول سکتا ہے، بات اوہ تو میں آدھا پیاں تو آدھی مشکل کشائی کی میں کر سکتا ہے، او اللہ ہے جڑا واحد لا شریک ہے۔ دوجھی بار بت بھنے سرکار علی علیہ السلام، میں این واسطے بار بار کھڑا دا ابراہیم علیہ السلام علی علیہ السلام این واسطے بار بار پیا دا تاکہ دنیا دے ذہنہ تک گل پہنچ بنے جو بت بھننا علیہ السلام دا کام میں رضی اللہ دا کام نہیں، سلامت بس بھرا نے بھرا کو مونڈیاں تچایا،
نبی نے علی کو مونڈھیاں تے چاہیا منظر تیرے ذہن اچ فتح مکہ دا موقع حرم خدا اچ سینکڑوں لوگوں دا مجمع نبی دی مہر تے علی سوار بس این مجمع ذہنی طور تے روحانیت دے عالم اچ میرے والد مرحوم خادم حسین آصفی صاحب نے انہاں دوہاں بھراواں دی شان انہاں دوہاں بھراواں دی عظمت لکھی او میں جناب دی خدمت پیش بیا کرے نا مل کے اونچی آواز نال صلوات پڑھو سایاں دی عظمت سائیں فرمے دن بیڈے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ آہستہ ہاتھوں دکھار ہوئے جوانی ہوئے سونا 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 دے بیٹا مالک تو سلامت رکھے میرے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ آہستہ لفظت نگاہ پھر رکھو بھئی میرے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ آہستہ میرے مونڈھے تے چڑھ کے بھن زیادہ زیادہ علی امام ہاتھ بلند کر کے حیدری میرے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ آہستہ لفظ سمجھ آ گئے میرے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ آہستہ بندہ حیران تھی گیا آصفی صاحب لفظ آہستہ لامر دیسا کو وجہ دی سمجھ نہیں آئی جو تسا لفظ آہستہ لایا کیوں ہے وجہ کیا ہے میرے والد مرحوم نے کو جواب دیتا کہ لفظ آہستہ میں جان کے لایا ہے لفظ آہستہ میں جان کے لایا ہے کیونکہ محمد مصطفیٰ دا پروگرام ہی میں ہا جو علی ہولے ہولے بت بنے تاکہ زیادہ دیر میری مہر تے سوار رہے وجہ عقیدے والے چہرے تشریف فرماؤ فرد ثانی تے نگاہ دیکھنا میرے پاس ہے کہ میں بھائی میں نے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ میں نے مونڈھے تے چڑھ کے بھن سنم آہستہ تو کر دے بت پرستے کو ختم آہستہ کیا بات ہاتھاں دی خیر ہوئے جی توالی زندگی ہوئے سلام بھائی جڑے آخر کو جی بسم اللہ مالک تو سلامت رکھے تو کر دے بت پرستی کو ختم آہستہ آہستہ پہلے بھی گزارش کی تھی کہ علی بادشاہ نے آکھے مولا تو حکم کر میں اشارہ کرنا سارے بت روٹ کے زمین تے آپ ہوئے سرکار علی علیہ السلام نے ایڈا سونا سوال کیتا ہے جو سوال اچھ لطف ہے بات جواب اچھ کے نا لطف ہو سی علی نے کیا دن مولا بہت ایمیں ہی تروٹ سکتے مولا اتنا ڈساؤ جدہ کم ایمیں تھی سکتے ہیں چلو وقت میں کو مونڈھیاں تے چیندے ہی ہو تو مولا اتنا فرماؤ تو آڑے مونڈھیاں تے چڑھان دا میں علی کو فائدہ کیڑا تھی سی میں علی کو فائدہ کیڑا تھی سی نبی مسکرا کے علی دے پاسے دے کے فرمینا خدا شرف بخشے دے امامت کو خدا شرف بخشے دے امامت کو جو چمڑا چاہسی مہار رسالت کو او چم سے یا علی تیرے قدم آہستہ ہاتھ اونچے ہوئے حیدری جی کیا بات ہے سلامت ہو وہ جی تساں جی وہ 13 رجب کو علی بادشاہ دی اماں علی تو نو پہلے کا بیچائیں تشریح دا ٹائم نہیں لفظ نال سفر کا ہے اے وقت پاس کران دی جہاں نہیں اے عبادت دی جہاں ہے تے عبادت کرنی ہے دیکھیں میرے پاس ہے علی تو پہلے علی دی اماں آئی کرایہ دار بن کے نہیں آئی مالکن بن کے آئی ہے میں تو لفظ ہی آکھ سکتا نا کرایہ دار بن کے نہیں آئی آؤ بسم اللہ زندگی اندر آزوں میں
مولا ای خاندان کو تا قیامت آباد فرمائے. تواڈے علاقے دی پہچان اس وقت مصائب دے حوالے نال ملک دے معتبر نام ہے. مالک انہاں دی زندگی دراز فرماوے. مالک بھراواں تے جوڑ سلامت. بھائی جان عباس علی دی اماں کعبے چ مالکن بن کے آئیے. ان دی دلیل دینا کرایہ دار ہوئے نا اللہ نہ کرے کوئی ہو جائے بندہ بیٹھا ہوئے جڑا کرائے تے بیٹھا ہوئے. اللہ ہر کہیں کو اپنی چھت نصیب کرے. جڑا کرائے تے بیٹھا ہے او کو پتہ ہے جو بندہ اپنی تصویر نہیں لا سکتا کرائے والے مکان وچ. بندے کلا کلاونا ہوئے نا تے کل پیا مردا ہوئے تے ٹھوک ٹھوک اگر مالک تک پہنچ گئی نا تو مالک آدھے میاں کہیں ٹھوک ٹھوک لائی گئے برباد کر سٹے ساری دیوار. انہیں گا علی دی اماں نے اپنی مالکانہ حیثیت دسائیے جو میں کعبے دے در تے کھڑ کے بی بی آدھیے میں ای دروازے تو نہیں مرنا میرے واسطے اتھا دروازہ ہو. جی بسم اللہ. زندگی درازوں میں مالک ہی کر سکتا ہے نا کرایہ دار تک کل نہیں لا سکتا. دروازہ تبدیل کیتا میرا مالک علی دی اماں گئی کعبے دی دیوار پھٹ گئی. واقعی تیرے بچیاں کو یاد ہے جرا بی بی اندر تشریف گن گئی دیوار واپس مل گئی. پڑھا لکھا ماحول علم دوست لوگ بیٹھے ہو ایک سوال کریں نا تے شیر پیا پڑھ دا. دیوار واپس مل گئی لیکن دیوار ایک نشان بچ گیا ایک شگاف بچ گیا. جڑے زیارت کر رہے ہو وہ تو چپ نہ کرو نا. دیوار ایک گیپ بچ گیا شگاف بچ گیا نشان بچ گیا. میرے والد مرحوم نے خالق اکبر تو سوال کیا میرا مالک سمجھ نہیں آئی دیوار پھٹاون والی تو علا کل شیء قدیر ہے میرا مالک. اگر تو چاہدا تو جی میں دیوار پھٹائیے بالکل اوے ملا سکتا ہاں میں جو پتہ ہی نہ لگے ہاں جو دیوار پھٹی ہے یا کوئی. پرانے عزدار بیٹھے ہو دکھا ہے میرے پاس دیوار پھٹاون والا علا کل شیء قدیر وقت ملاون والا علا کل شیء قدیر. ایمان نال دسو اگر اللہ چاہدا تو ایویں ملاوے ہاں دیوار کو پتہ ہی نہ لگے ہاں ملا سکتا ہے نا. میرا اللہ ان دیوار دا نشان بچ بننا سارا ایمان اور عقیدہ ہے جو اے آپے نہیں تیرا پروگرام ہی میں ہاں جو اے نشان رہ بنجے وقت میرا اللہ جی میں نشان بچائی. آسوی صاحب تخیل دی دنیا ہے اللہ تو سوال کیتا میرا مالک ہن جواب ہی عطا کرو جو ان نشان دے بچ بنجانے تیرا راز کیا ہے حکمت کیا ہے قدرت کیا ہے. آواز قدرت آئیے کرن کعبے تحاج جو توافہ سے کرن کعبے تحاج جو توافہ سے نظر دیوار دے در شگافہ سے اثر دل تے کرے سی زخم آہے. آج دی نوکری قبول فرماؤ ہیں قصیدہ دا ٹائم نہیں ہی کو مکمل چکریں دا ایک شیر میں چھوڑیں دا پیا ہم قصیدہ دا ٹائم ہی کوئی نہیں میں بقایا 3-4 منٹ پڑھنے میں ہی کو ہی قصیدہ کو مکمل چکر تعمیل حکم یوں بنی سور بت ٹوٹ گئے ہیں ایویں سرکار علی علیہ السلام نے تو نگاہ پہ ایک چون دے روحانیت دے عالم آصفی صاحب یہ قصیدہ بیٹھے لکھ دے توجہ بھائی علی دی پہ نگاہ
نبی دے پاس دیکھ کیا دن تو سمے کو مونڈیاں تے چاہے یہ سادہ نوکر ہے، سادہ خادم ہے، سادہ شاعر ہے، مولا تو سمے کو مونڈیاں تے چاہے میرے نوکر قصیدہ لکھا ہے، میرا دل پیادہ ہے اجی کو کچھ عطا چا کرو، یہ غریب دی جھولی کوئی خیرات چا پاؤ، یہ جو شان نظم لکھی بیٹھے قصیدہ لکھی بیٹھے حق سے بڑھ دے جو کچھ نہ کچھ اندی جھولی نبی نے کہا دن یا علی تو کائنات دا کنٹرولر ہے، جو کچھ دل کر یہ عطا کر. علی دیکھ کہا دن نہ مولا میرا دل پیاد ہے جو تسا آپ عطا کرو، دساؤ ہی غریب بارے کیا پروگرام ہے، کیا عطا کرنا چاہتے ہو. نبی مسکرا کے علی دے پاس دیکھ کے فرمائے اللہ صفات میں تیرے خاتمت کرنی ہے، صفات خاتمت کرنی ہے، ادھے اشعار دی قیمت میں بھرنی ہے، مسن سا خلد دے وچ اے نظم آہستہ بس بھائی الہی امین مالک تو سلامت رکھے، سوائے غم حسین دے ہر غم تو محفوظ رہو. اللہ دی کائنات ایک غریب حسین جے کو کائنات ودی رو تاریخ انسانیت مولا دی قسم ہے علی دیں پتر جیاں غریب کوئی نہیں. میں کیڑا مصائب دا لفظ آکھے کیڑا مصائب دا لفظ آکھاں صرف نام حسین چاہیے ہم نام ایڈا غریب تا ہے جو ہر کوئی رومن پائے گئے. مولا دی قسم ہے حسین کو نہ روسے میں کو جواب دے بیا کہیں کو روسے کیڑا مضمون پڑھا کیڑا درد پڑھا. اکبر دا بابا ایڈا غریب ہے جہاں دی لاش تے بھین ہی نہیں رو سکی. چلو ایک رائج لفظ زیادہ رائج لفظ زیادہ جڑا تو آدھے ذہن ہے پہلے تو محفوظ ہے. ایڈا غریب ہے حسین جہاں دی لاش تو بھین ہی میں گزری جی میں لگ دا ہی کچھ نہ ہوئے. ہائے 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 نمازی چہرے بیٹھے ہو اللہ تو دعا منگن دا انہا چونا نے ایک انداز دیتا ہے جیڑا نمازی چہرے بیٹھے ہو چاہے نماز اچھ دعا منگنی ہوئے یا ان بندہ مجلس سے دعا منگے تا طریقہ انہیں ہے نا بولو بھائی اے طریقہ ہے نا. مولا دی عظمت دی قسم میں حسین دی بھین نے شبیر دی لاش تے کھڑ کے اے انج دعا منگی. اپنے واسطے دعا منگی ہے پترہ واسطے بھیراما واسطے نہیں انہا ازادارہ واسطے. حسرت نسیے میری سین ہے بی بی آدھی حسین میں کو تیری لاش تے رومن کہیں نہیں دیتا میں تیری لاش تے کھڑ کے بدے ہتھنال دعا پہ منگ دیاں اللہ اے جی قوم پیدا کرے سی جہاں بزرگ تیرے بزرگا کرو جہاں جوان تیرے جوانا کرو تڑپ کے اٹھئے مضمون کے ہاں جی مقصد ہے نا ہاں جا گئی ہے کیڑا مضمون پڑھنا ہے ایک مرثیہ دا حکم ہے بس وہ ڈوبین سے پڑھنا. شبیر دی لاش تو میری سین اٹھی نہیں اٹھائی گئی. تشریح دا ٹائم ہوندہ تا ضرور کر رہا کیونکہ تشریح دا ٹائم کوئی نہیں. اپنے دل کو نو پوچھ کوئی بھین بھیرا دی لاش تو اٹھ دیئے جدہ بھین کو بھیرا دی لاش تو اٹھامنا ہوئے نا جڑا ساڑے معاشرے رائج طریقہ ہے نا وہ گھر دا ایک بزرگ ویندہ ہے جڑا بڑے پیار نال
دھی دے سار تے ہاتھ رکھیں دے تے سار تے شفقت دا بوسا دے کیا دے بس کر اجڑی تیرے بھیرا دے ٹورڑ دا ٹائم ہے میں کو مولا دی عظمت دی قسم ہے میں بھائی زین کی میں پڑھا اگر تو ذہنی طور تے مجلس سے بیٹھا ہے نا بات میں پڑھا کی میں تے تو برداشت کی میں کریں میں کو مولا دی عظمت دی قسم ہے ایک انہوں وڈا مسائب پڑھا کیا حسین دی بھین دی عالم موجود ہیں مولا دی مسائب خان غلط پڑھا میں کو حسین معاف نہ کرے میں کو مولا دی عظمت دی قسم ہے جس انداز نال حسین دی بھین دی چادر سار تو لتھی کوئی ایہو جیاں سر چ زخم لگا جو کفن تک خون نہ رکا شالا کہے گا میں شالا کہے گا میں شالا کہے گا اٹھ پئی چند قدم چاہنے ہکو وائن پڑھنے چند قدم چاہنے سامنے ایک سر بریدہ جوان دی لاش ظاہر تھی تیری بے اولاد سینڈے کیا دی عالیہ بہن جی یہ جوان کو سنیانی ہے ڈھا نکلی علی دی دھی دی جب مجلس سے بیٹھے ہائے حق بنتا ہے ازادار دا جنا بی بی آکھا نا یہ جوان کو سنیانی ہے ڈھا نکلی علی دی دھی دی رو کیا دیئے جے کو 18 سال برکیاں چپالا کی میں بھول سکتی اے میں نے پتر اکبر دلا میں اپنے اکھا نال مقتل دیاں تاریخ ایچ پڑھے جو علی دی دھی اکبر دی لاش تے بیٹھی نہیں اکبر دی لاش تے جھن پہ کھلے ہوئے سر دے وال ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے سر تے اکبر تے قاسم دا خون کربلا دی ریت سر ریچ پتر کو ہاں نہ لائس دیکھیا دی اکبر بس تے کو گلہ دے منائیاں تے کو ڈسا منائیاں تو ہے کربلا دی جاگیر دا مالک میں تے کو گلہ ایہو دے منائیاں تے ڈسانائیاں جو 8 دیواراں تیری جاگیر ساڑے گزرے کی میں اکبر دلاش کم بھی ہے جنا علی دی دھی نے بال کھول کے وین کیتا ہے بی بی آدھی ہے میڈا پتر اکبر جڑے ماتمی بیٹھے وہ میرا پتر اکبر ذرا دیکھ کسے ہوتے دلاش تے اجھیر کے آئی کھڑی ہے سینہ پیارا نہ کرے ماتمی ذرا دیکھ کسے ہوتے دلاش تے اجھیر کے کھڑی ہے ملے سے مرجے جی میں جو حسین دی بیوہ تھی نال کھڑی آئی کوئی تشریح نے لے کیا دیئے پھوپی اماں میرا دل پیاد ہے اکبر دی لاش تے ایک وین مائی کر گنا چھنی پھین پھرا دی لاش اتے آنکھیں جیوہ کہیں دی آس اتے ارمان ہے پہ کہ نگری بچے او میں اپنا گاس لٹائی کھڑی جے برداشت کریں جڑے سید بیٹھو میں ہاتھ بد کے معافی پیا منگنا جے برداشت کریں اے حسین دی وڈی تھی دوین ہن حسین دی معصومہ تھی دوین حالت کیڑی ہے کنے چخون پیا وادے اکبر دی لاش تے جھڑ پئیے بی بیا جی چھڑی پھین پھرا دی لاش اتے آنکھیں جیوہ کہیں دی آس اتے میں کچھ میرے تماچے کیوں مارے او کیوں الٹے آگے بتھوئی کھڑیاں سینے دیاتی میں کچھ میرے تماچے جی بابا میں جو نوکرہ لکھوارا کھا او وین پردہ جڑی ماں دی حسرت ہے آخری وین تو سا سونا ماتم کیتا ہے آخری وین او پیا پردہ جائیں تو میرے حصے دیا مجل سامکیاں ہیں ہن او بی تڑپیے جڑی ہائی اکبر دی ماں لیکن 18 سال پتر نہ سٹو
او بی بی تڑپی ہے اکبر دی لاش تے آ جھڑی بی بی آجے تے کو پتر نہ میں پر نہ سکیو حسرت ایماں دی ہو تے کو پتر نہ میں پر نہ سکیو نہ سہرا سگن دپا سکیو ماں میں کو اماں صدق گل چالا او ماں بلن دیتا کھلا ہے کھڑیا سینے پہ ہاتھ مار کیا کھائے اکبر